اسباب کے خلاف آپ کی مدد کرے گا. کیا ہے؟ مریم علیہ السلام. مریم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ونٹر سردیوں کے کھانے دیے سمر میں. تو زکریا علیہ السلام نے کیا بات بولی کہ جو رب موسم کے خلاف رزق دے سکتا ہے وہ مجھے اولاد نہیں دے سکتا ہے. اللہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اسباب کے ذریعے دے گا. اور تیسری چیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسباب کے الٹ بھی آپ کو دے سکتا ہے. وہ اسباب یا آپ کی فیور میں کر سکتا ہے یا آپ کو بالکل ہی خلاف کر سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی مثال، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا. یہ بات کو نوٹ کیجئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا. دنیا کی تمام آگ سن رہی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کو، کہ حکم کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، لیکن ایسی ٹھنڈی نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کو نقصان دے، آرام دینے والی ہو. روایت میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو بغیر کپڑوں کے باندھا ہوا تھا اور ہاتھ کی رسی بندھی ہوئی تھی، اور ہاتھ کی رسی چل گئی لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کے بال نہیں چلے، کیونکہ حکم ہوا تھا تمام دنیا کی آگ کو کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، ان کے اوپر ٹھنڈی ہو جا. سب چیز جل جائے گی. وہ ذریعہ جو آگ کا نیچرل فینومینا ہے کہ وہ آگ جلائے گی، لیکن اس نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا. تو آپ اور میں اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ کے لیے اور میرے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اللہ اس کے ذریعے بھی مدد کر سکتا ہے، اس کے خلاف بھی مدد کر سکتا ہے، اور اس کے الٹ بھی آپ کی اور میرے مدد کر سکتا ہے. اسی لیے آپ کے اور میرے استغفار میں سب سے پہلی بات ایک ہوتا ہے زبان کا استغفار اور دوسرا دل کا استغفار. ایک روایت ہے جو منسوب ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف کہ ایک شخص استغفار کر رہا تھا اور علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ تمہارے استغفار کو استغفار کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ اور میں کبھی کبھار استغفار کرتے ہیں لیکن یہ بات کی تسلیم نہیں کرتے کہ ہاں میں غلطیاں کرتا ہوں. آپ نے اور میں نے سب سے پہلی بات یہ تسلیم کرنی ہے. دیکھیے انسان ضدی ہے، اگر اس کو کوئی بات بولی جائے کہ درست کرو تو سب سے پہلے جسٹیفیکیشن بناتا ہے، بولتا ہے نہیں میرے سے تو غلطی ہو گئی، میں ایسی سچویشن میں تھا، میرا یہ معاملہ تھا، میں اس وجہ سے نہیں کر پایا. آپ اللہ کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، آپ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. آپ اللہ کے سامنے تسلیم کریں، یا اللہ میں نے یہ غلطی کر دی، میں نے جان بوجھ کر کی تھی، یا رب مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں تجھ سے استغفار طلب کرتا ہوں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. یا اللہ میں کمزور پڑ گیا تھا، میں نے سمجھتے ہوئے یہ غلطیاں کی. آپ سجدے میں گرے، اللہم اغفر لی ذنوبی، اللہ تعالیٰ میرے تمام گناہ معاف کر دے، چاہے میں نے جان بوجھ کر کیے، چاہے میں نے غلطی سے کیے، چاہے میں نے چھپ کر کیے، چاہے میں نے سب کے سامنے کیے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بات پر قبولیت ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدترین قوم کو کیا کہا تھا؟ استغفار کرو. اس قوم سے زیادہ بدتر قوم پاکستانی نہیں ہو سکتے. حالات بری ہیں لیکن نوح علیہ السلام کی قوم سے زیادہ بدتر نہیں ہو سکتے آپ اور ہم. امید کی کچھ کرن باقی ہے، امید کی کچھ کرن باقی ہے. آپ اور میں اگر استغفار کریں گے، استغفار میں اپنے حالات کو بدلنا ہوگا، اس کی کوشش ہوگی آپ اور میں اپنی حرکات کو بدلیں گے. ٹھیک ہے، بھائی صاحب نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے کہ دینی جماعت کا حصہ ہے، بھائی صاحب دینی جماعت کا حصہ ہے، لیکن زبان کے پورے نہیں ہیں. بندہ بولے بھائی ان کی شر سے محفوظ رکھو، اخلاق نہیں ہے، بڑے کی تمیز نہیں ہے، چھوٹے کی تمیز نہیں ہے. تو جس کا دین سب سے بہترین ہے اس کا دین سب سے بہترین ہے. رسول اللہ نے کیا کہا؟ جس کا اخلاق بہتر ہے، اخلاق آپ کا لوگوں کے ساتھ معاملات، آپ کا اکیلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق، آپ کی بہادری، آپ کا اخلاص، آپ لوگوں کے لیے کتنا بڑھ چڑھ کر کرتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی آئی تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے کیا کہا کہ لا یخزیک اللہ عبدا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. آپ لوگوں کے لیے حاضر رہتے ہیں، لوگوں کے لیے مدد کرتے ہیں،
لوگوں کی تکلیف کو، لوگوں کے بوجھ کو اپنا بوجھ سمجھتے ہیں، آپ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، یہ آپ کے کیریکٹر کی مثال ہے۔ اللہ آپ کے ساتھ کیوں برا کرے گا؟ اللہ آپ کے ساتھ کیوں برا کرے گا؟ تو آپ کے استغفار میں یہ تسلیم کرنا شامل ہونا چاہیے کہ یا اللہ میں نے غلطی کی ہے، میں مانتا ہوں، میں اللہ سے دل سے استغفار کروں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی غلطیوں کو مانتے ہوئے اپنی غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش، کامیابی ہو یا نہ ہو کوشش کرنی ہے۔ تو دعا آپ جب کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بتایا کہ جب اگر تم استغفار کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے راستے کھول دے گا، تمہاری زندگی سے رکاوٹیں ہٹا دے گا، تمہیں سکینت عطا کر دے گا کہ کیوں نہیں ہو رہا تمہاری زندگی میں، یہ کیوں نہیں آ رہا کچھ تمہاری زندگی میں، تمہارا یقین بڑھ جائے گا، تمہارے دل کو اطمینان ملے گا، تم شکر گزاری کرنے لگو گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دل میں اپنی رحمت سے وہ احساس ڈال دے گا، وہ یقین ڈال دے گا اگر تم دل سے استغفار کرتے ہو۔ یہ چیز آپ کو اور مجھ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اور میں اللہ کے محتاج ہیں۔ آپ اور میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں سورہ رحمان میں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اے جن اور انس تم راکٹ بنا لو، تم ساری ٹیکنالوجی اپنا لو، تم نکال سکتے ہو تو اللہ کی حضور سے نکال کے دکھا دو، تم جہاں جاؤ گے اللہ کی ملکیت پاؤ گے، اللہ کی بادشاہت پاؤ گے، تم اللہ کی ملکیت سے باہر نہیں نکل سکتے، تو تم اللہ کے غلام ہو، اللہ کے عبد ہو۔ اسی لیے دعا عمر بن عبدالعزیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منسوب نہیں ہے، لیکن یہ دعا مانگا کریں، عربی میں نہیں آتی اردو میں مانگے، اردو نہیں آتی پنجابی میں مانگے، پنجابی میں نہیں آتی کسی بھی زبان میں مانگے، اشاروں کی زبان میں مانگے۔ وہ کیا دعا کی؟ اللہم ردنی بقضائک واسعدنی بقدرک، یا اللہ جو تو نے میری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر مجھے راضی کر دے، جو تو نے میری قسمت میں لکھ دیا ہے مجھے اس پر راضی کر دے، اور میری مدد کر اس معاملات میں جو ابھی میرے بارے میں فیصلے ہونے ہیں کہ میں اس کے لیے کوشش کروں، میں اس کے لیے اسٹرگل کروں، حتی لا احب تاخیر الشیء نخرتہ، کہ یہاں تک کہ میرے لیے اگر کوئی تاخیر ہو جائے کسی چیز میں تو میں یہ پسند نہ کروں کہ یا اللہ مجھے جلدی دے دے، اور اگر مجھے کوئی چیز جلدی مل رہی ہو تو میں یہ تمنا نہ کروں کہ یا اللہ تو اس کو دیر سے دے، میں تیری فیصلے پر راضی رہوں، کیونکہ ایک میرا مانگنا ہے اور ایک تیرا دینا ہے۔ میں مانگوں گا، میں انسان ہوں، کمزور ہوں، میں اپنی پسند پہ خوش رہوں گا، لیکن میں تیرا بندہ ہوں، میں جانتا ہوں تو الحکیم ہے، تو العلیم ہے، تو جو دے گا وہ میرے لیے کہیں بہتر ہوگا۔ تو اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے استغفار کیجئے۔ اور ایک قصہ ہے جو ہم بہت دفعہ اپنے بام میں کہہ چکے ہیں، امام احمد بن حنبل کی طرف منسوب ہے کہ وہ گئے سفر کرتے ہوئے، سب جگہ گئے اور مسجد میں گئے، اور مسجد کے خادم نے ان کو باہر نکال دیا، کسی اور نے ان کو جگہ دی، مشکل وقت تھا، اس گھر پہ اس بندے کے سو رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، وہ بندہ آٹا گوندھ رہا ہے اور وہ استغفار کر رہا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل پوچھتے ہیں کہ تمہیں اس کا کوئی فائدہ نظر آیا اپنی زندگی میں؟ کیونکہ ایسا تو نہیں کہ کوئی عمل کی برکات اور اس کے اثرات نہ نظر آئیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ کچھ نظر آیا؟ اس کو بولا ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری تمام جو دعائیں تھیں وہ سن لی، لیکن میری ایک خواہش ہے جو ابھی بھی باقی رہتی ہے، وہ یہ ہے کہ میں امام احمد بن حنبل سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ابھی تک میری۔ امام احمد بن حنبل نے بولا کہ میں تو تمہارے گھر میں اللہ لے آیا ہے، مجھے تمہارے گھر میں لے آیا تمہارے استغفار کے بدلے۔ کچھ لوگ مالی طور پر طاقتور نظر نہیں آتے لیکن بہت مالدار ہوتے ہیں، بہت ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نہ گھر تھا، نہ ماں باپ نے قبول کیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں پوری امت ہے۔ اسی طرح سے امام حسن بصری اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک بندہ آ رہا ہے مجھے اولاد نہیں ہو رہی، استغفار کرو۔ دوسرا بندہ آ رہا ہے میرا کاروبار نہیں چل رہا، نقصان ہو رہا ہے، استغفار کرو۔ تیسرا آ رہا ہے آسمان سے پانی نہیں آ رہا، استغفار کرو۔ اسٹوڈنٹ سے پوچھا، تین الگ لوگ، تین مختلف مسئلے، آپ سب سے کہہ رہے ہیں استغفار کرو۔ تو امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ کیا تم نے قرآن میں اللہ تعالیٰ کی وہ بات نہیں سنی،
فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. اگر تم استغفار کرو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے پانی بھی برسائے گا, تمہیں وہ اولاد بھی دے گا فائدے والی, تمہارے کو جنات, تمہارے اللہ سبحانہ تعالیٰ باغات کر دے گا, تمہارے لیے نہریں بہا دے گا. یہ تمہارے استغفار کا نتیجہ ہے. استغفار بہترین دعا بھی ہے اور دعا کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو بحیثیت کے مسلمان اور اس امت کے استغفار کرنے والا بنائے, دل سے استغفار کرنے والا بنائے. آئی ایم سوری, ہمارے کبھی یہ اوپر نیچے جو لائٹ کا آنا جانا ہے یہ تھوڑی ڈسٹرپشنز ہیں, لیکن ہم اپنے کام نہیں روکتے. لائٹ جائے گی, صحت آئی جائے گی, 4 لوگ بیٹھے ہوں گے یا 5000 لوگ بیٹھے ہوں گے, ہمارا جذبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دعوت کے لیے ویسے ہونا چاہیے. ہماری بات کو پہنچانے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, ہم اس کا محتاج نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.